بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ اور ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، نکاح، شادی، طلاق اور خلا اور دوسرا نکاح۔ پیج 555 معارف القرآن جلد اول، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 230۔ اور نکاح و طلاق کی شرعی حیثیت اور حکیمانہ نظام، یہ ہمارا ہیڈنگ چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں، معارف القرآن جلد اول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ جلوہ طور میں جیسے جلوائے طور میں جیسے ید بیضائے کلیم، موجہ نگہتے گلزار میں غنچے کی شمیم۔ اے تیرے سیل محبت میں یوں ہی دل میرا، تو جو محفل ہے تو ہنگامائے محفل ہوں میں۔ جس کی برق ہے تو عشق کا حاصل ہوں، جس کی برق ہے تو عشق کا حاصل ہوں میں۔ تو سحر ہے تو میرے عشق میں شبنم تیری، شام غربت ہوں اگر میں تو شفق تو میری۔ اول تو یہ کہ ہر عورت سے اور ہر مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس میں شریعت کا ایک مستقل قانون ہے جس کے تحت بہت سی عورتیں اور مردوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسرے تمام معاملات و معاہدات کے منعقد اور مکمل ہونے کے لیے کوئی گواہی شرط نہیں۔ گواہی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب فریقین میں اختلاف ہو جائے، لیکن نکاح ایسا معاملہ نہیں، یہاں اس کے منعقد ہونے کے لیے بھی گواہوں کا سامنا ہونا شرط ہے۔ اگر دو مرد و عورت بغیر گواہ کے آپس میں نکاح کر لیں اور دونوں میں کوئی فریق کبھی اختلاف و انکار بھی نہ کرے، اس وقت بھی شرعاً وہ نکاح باطل کالعدم ہے، جب تک گواہوں کے سامنے دونوں کا ایجاب و قبول نہ ہو۔ اور سنت یہ ہے کہ نکاح اعلان عام کے ساتھ کیا جائے۔ اسی طرح کی اور بہت سی شرائط اور آداب ہیں جو معاملہ نکاح کے لیے ضروری یا مسنون ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور بہت سے دوسرے حضرات ائمہ کے نزدیک تو نکاح میں معاملہ اور معاہدہ کی حیثیت سے زیادہ عبادت و سنت کی حیثیت غالب ہے، اور قرآن و سنت کے شواہد اس پر قائم ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ ہم ویلاگ نمبر 4 میں نیکسٹ اسی کا حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویلاگ نمبر 3 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ آدم سے ناب عیسیٰ سب انبیاء انگوٹھی، اور کالی کملی والا اس منذر کا نگینا۔ صدیق عمر غنی ہو کہ معاویہ علی ہوں، برحق ہے مصطفیٰ کی اصحاب کی کابینہ۔ برحق ہے مصطفیٰ کے اصحاب کی کابینہ۔ میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ میں انہی کا نعت خواں ہوں، میری گفتگو مدینہ۔ کہتے ہیں جس کو خوشبو ہم تم جہانے والے، وہ چیز در حقیقت ہے آپ کا پسینہ۔